الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء ما هي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد كان الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا وأولاد سيدنا وعترة سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين
یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،
صاحب العلا شاف روز جزا مالک کون و مقام محبوب رب دو جہاں نبی حاسیاں والی کل دنائی سبل امن دلال محبوب باکمال بے مثل و بے مثال محبوب رب ذوالجلال نبی لجپال دی پاک بارگاہ بے کس و گناہ دے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذویل احتشام دعا ہے اللہ کے عظیم اس بابرکت جماعت المبارک رسول کا تمام امت محمدیہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور رب لم یزل تمام مسلمانوں کے حال کے رحمت کرم فرمائے سامعین عزیز وقار خالق لم یزل نے بڑا ہی احسان فرمایا بڑا ہی انعام فرمایا احسان یہ کہ رب لم یزل نے سکو اپنے محبوب دا امتی بنایا اپنے محبوب دا غلام بنایا اج کوئی کہدا غلام ہے کوئی انگریز دا غلام ہے کوئی عیسائی دا غلام ہے کوئی پادری دا غلام ہے کوئی سکھ دا غلام ہے میں تا کہ تو بڑا ہی مقدر ہے تو آمنہ دے لال دا غلام ہے تو محبوب ذوالجلال دا غلام ہے جس دے صدقے اے رب نے کائنات سجائی جس دے صدقے رب نے تے کو عمر سونی عطا فرمائی جنہیں نبی دے صدقے رب نے تے کو سونی شکل عطا فرمائی جنہیں نبی دے صدقے رب نے تے کو سونی اولاد عطا فرمائی جنہیں نبی دے صدقے رب نے تے کو مال و جائیداد عطا فرمائے اس سارا کرم نبی لجپال داتا ہے سبحان اللہ میرے محترم سامعین رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا جس وقت اپنے محبوب کو دنیا میں ہوتے بھیجا مبعوث فرمایا اگر رب جیویں ازل تو لے دے جس وقت رب دی ذات بھی ہے تو محبوب مصطفیٰ دی ذات بھی ہے اگر رب چاہیا اپنے محبوب کو اپنے کول بھی تک کھڑا سکتا ہے اپنے کول تک رکھ سکتا ہے اور الحمدللہ اس وقت بھی سارا محبوب رب دے کول ہے رب نے یہ سارے احسان عظیم فرمایا ہے محبوب اپنا یار اسا گناہگاراں کو عطا فرمائے صرف اس واسطے کہ اسا گناہگاراں دی بخشش کا ذریعہ محبوب خدا ہوئے چنانچہ خالق کے لم یزل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا البتہ تحقیق من بمعنی احسان دے میں احسان فرمائے
اے رب لم یزل اے مالک ارض و سما کیندے اتے احسان فرمائی اج کل جدید ذہن ٹیکنالوجی ذہن دے مالک لوگ ہر ایک شخص یہ آتے ہیں کہ میرے تے رب دا احسان ہے میں آتا کہ ہر وقت رب دا شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہی میں ہے بکھے تنگی ہے مفلسی ہے خوشحالی ہے یا قحط سالی ہے ہر حال کے اندر اس رب دا شکر ادا کرنا ہی چاہیے آج دے دور دے اندر ہر ایک شخص آدھے کہ میرے تے رب دا احسان ہے جیویں کہ غریباں دا مال غریباں دی جائیداد غریباں دا یتیماں دا پیسہ اکٹھا کر دے کوٹھی بنا دے اتنے کے لکھ رہے ھذا من فضل ربی اے میرے سارے رب دا فضل ہی پیا اے میرے رب دا فضل ہی پیا جڑا غریباں دا یتیماں دا خون چوس دے لوگاں دا حق کھا دے ماں پیو دا حق کھا دے بہنی براہماں دا حق کھا دے کوٹھی بڑے کڑے ہو دے میرے رب دا فضل ہے تو انہیں ہی اسیں آتے ہیں کہ ہارے تے رب دا احسان ہے احسان کہتے ہوتے ہیں اج کل زمیندار جدے کل چند ٹپے زمین دے وہ آتے ہیں کہ میرے تے رب دا احسان ہے جدے کل مال و منال ہے وہ بھی آتے ہیں کہ میرے تے رب دا احسان ہے جدے کل کچھ پراپرٹی ہے وہ بھی آتے ہیں میرے تے رب دا احسان ہے یقیناً احسان ہے لیکن رب نے انہا احسان کا ذکر نہیں فرمایا رب جڑے احسان کا ذکر فرمیدہ پہ وہ نعمت عظمی خدا محبوب مصطفیٰ ہے ربی لم یزل نے فرمایا میں احسان فرمایا ہن احسان جیل دے کیتا بنے وہ کو پتہ ہو رہے والولا احسان دا بدلا اگلا کوشش کرے دے کہ میں اللہ ہما احسان رب نے فرمایا علی المؤمنین میں مومنہ تے احسان فرمائے ان ساری تے رب نے احسان فرمائے دوجے بھرا آدین کہ تسا میلاد منے دے ہوئے اے جلسے جلوس کڑے دے ہوئے اے کہیں صحابی گلو ثابت ہے کتھے کے لکھا ہے میں کہ بولیا جڑا اگر تیرے نال کوئی دنیا دے اندر رہے تے احسان کرے تھوڑا جا دنیا دا تیرا کام کرے جا تو سارے زندگی ہونے تلوے چٹے دے رہا تے جڑا رب نے سب کو احسان عظیم دیتا ہے بل اصل محبوب دی آماتی کیوں نہ خوشی بنا کیونکہ احسان کیتا بھی خود ہوتے والے دیکھو ابو احسان دی قدر بھی ہوئے بے قدرے دیتے احسان نہیں کیتا بے نسلے دے احسان کرے سو سیزا الٹا نقصان جیسے احسان ہمیشہ خود ہوتے کرید ہے جڑا احساس مند ہوئے جڑا درد مند ہوئے سارے تے احسان رب نے کیتا ہے اسا اس احسان دا دیر اس احسان دا بدلہ نہیں لہا سکتے لیکن اتنا دا کر سکتے اس محبوب دے نا سوڑ دے ٹھار ٹھار دے اس محبوب دا خوشی دا جشن منائی سکتے رب نبی ازل نے فرمایا علی المؤمنین میں مومنہ نے احسان فرمایا کیلی چیز دا احسان فرمایا فرمایا اذ بعث فیہم رسولا اپنا محبوب تقوی عطا فرمانی تہمی اپنا یار تقوی عطا فرمانی تہمی آج کوئی مکان دکان جائیداد اولاد ایک چیزاں دا لے ہی سکتا ہے کہہ کو لیکن یار کہہ کو ریوڑا کوارا نہ کرے سی کتنا ہی رب دا احسان ہے کہ رب نے سب کو اپنا محبوب عطا فرمایا صرف ساری بہتری واسطے سب گناہگارہ واسطے رب نے اپنا محبوب احسان فرمایا کر محبت نال بیٹھی کو سبحان اللہ خالق نبی ازل نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا البتہ
ایک دوجے دے نال بھلائی کر دے ایک دوجے دے نال نیکی کر دے ایک میں گوال چدوائنا مل احسان الوائنا والو کجنا تانا نہ دیوائے اے مالک خود رب العالمین حاکم الحاکمین بادشاہ دا بادشاہ خود رب تھی دے احسان کرے نہ پائے سا احسان جتلے ویدہ بھی پائے ساکو منہ بیا فرمینے رب العالمین نے فرمایا او نادان احسان عارضی احسان جڑے دنیا دی حد تک رائے ویسے دنیا دی اندر رائے ویسے دنیا جو جلے ویسے احسان ختم تھی ویسے جڑا میں تجھے احسان بیا فرمینا یہ دنیا دے اندر بھی کم آسیا قبر دے اندر بھی کم آسیا حشر دے اندر بھی کم آسیا کل کل صراط بھی کم آسیا میرا او احسان جڑا ہر مقام دے تکو کم آسیا جلے تو دنیا دے اندر برائیاں کر دے ویسے گناہوں دے اندر لج بدتی آیا سے گناہگاروں سے سیاہکاروں سے جہنم دا حقداروں سے بل میرا محبوب تیری بخشش کر دے جنت دا حقدار بنا اے میرا محبوب تجھے احسان فرمانے سی کہ جرائے تیرے جنت دا حقدار تھی آیا اسے میرا محبوب تجھے بخشش کروانے جنت دا پروانہ دے سی اور جنت پہ اندر ڈال لے دے ویسے او علی وقار حضرات حضرت آدم علیہ السلام تو لے دے عیسیٰ روح اللہ تک ایک لکھ 24,000 کے کم و بیش انبیاء کرام رسول آتے رہے کیا اور رب دا احسان نہیں فرمایا نا حضرت آدم علیہ السلام پہ اللہ نے جلیل القدر نبی وہ بھی اللہ نے پیارے پیغمبر ہند احسان نہیں انعام ہند حضرت آدم علیہ السلام اللہ دا انعام حضرت شیس علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت صالح علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت سمود علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت سمود علیہ السلام بھی اللہ دا ایمان حضرت صالح علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ دا انعام حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دا انعام حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام بھی اللہ دا انعام الغرض 1,24,000 کم و بیش سارے نبی اللہ دا انعام لیکن محمد اللہ دا احسان سارے اللہ دے پیارے پیغمبر رب دے اللہ دے انعام بن دے توڑا میرے مٹھا لجپال بدری اللہ دا انعام بھی بن دے احسان بھی بن دے اس احسان دا بدلہ کون ادا کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا اوالی وقار حضرات کی میں ہی میرے آقا علیہ السلام اللہ دے احسان جنل میرے آقا علیہ السلام دنیا دے تشریف اللہ لائے آئے ہن دنیا میں اندر جہالت ہے کفر ہی کفر ایمان دی قدر دا پتہ کہنا ہے بیٹی دی عزت دا مقام دا پتہ کہنا ہے باپ دی شان دا پتہ کہنا ہے لوگ بیٹیاں کو درگور زندہ دفن کرنے نے ماں کو دھکے دے دے اوقاز دی بازار دے اندر وائندے بیچ رہے نے ایک تو کرے سار تے توارے میرے مٹے لجپال مدنی دی آمد تے سارا کرم رب نے کر چھوڑے ماں دے کرمہ دے وچ جنت کو رکھ ماں دے کرمہ تلے اللہ رب عزت نے جنت کو رکھ دیتا ہے بیٹی دا مقام عطا فرما دیتا ہے اور بیٹی دی عزت کر دے رضانی دے فرمایا لوگوں میں محمد اپنی امت کو اپنے غلامہ کو سبق کیا دینا اگر میری بیٹی سیدہ کائنات مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا میں محمد دے گھر آوے میں محمد کھڑاتی دے بیٹی دا استقبال کرے نا بیٹیاں لو اپنی بیٹی دی عزت کی دی کرو یہ تو نے میرے مٹے لجپال محمد مصطفیٰ دی سنت دے بیٹی واسطے کھڑا ہونا بیٹی دے ساتھ ہوتے گر ہاتھ
پھیرنا ایک تو کر سارا مقام ملے دونے میرے مٹھے لجپال مدنی دی آمد تھئی سارا احسان رب نے توانے اندے کر چھوڑے او علی وقار حضرات کے رہی میرے آقا علیہ السلام کا احسان عظیم ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب میں جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہود کو نوح کو سمود کو صالح کو شعیب کو یوسف کو یونس کو موسیٰ کو عیسیٰ کو سارے کو میں فرمایا اے آدم اے نسانے کا گن سے یا بدکار گن سے آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا نیکوکار میرے گناہگار تیرے شیس علیہ السلام نے عرض کیتا مولا نیکوکار میرے گناہگار تیرے حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کیتا مولا اے نیک میرے بد گناہگار تیرے الغرض عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سارے نبیان رب دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا اے نیکوکار سارے بدکار تیرے جن توانے میرے مٹھے لجپال آمنہ دلال محبوب دو جہاں با کمال دیواری آئیے رب العالمین نے فرمایا میرا محبوبہ لسانے کا گن سے یا بد گن سے عرض کرے مولا نیکوکار تیرے گناہگار نیکوکار تیرے گناہگار میرے عرض کی دے گئے محبوبہ سارے نبی آئے نیکوکارہ کو پسند کرے دے رہے گناہگار میرے ذمہ لے دے رہے اے محبوب تو نیک کو چھوڑ دے گناہگارہ کو پیا گنے اللہ دے پاک بارگاہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی دی مولا جے نیک انہاں کو تو جنت عطا فرمائی دے سے جڑے بد کردار ہیں گناہگار ہیں میں محمد دے بند دے اندر آ گئے کیونکہ میں خود بنا دے بھیجے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرا بابا میں کو رحمت للعالمین بنا دے بھیجے بل میں انہاں گناہگاراں کوئی سینے نال لے سا انہاں ہاتھ پکڑے جنت نال مجھے کتنے میرے آقا علیہ السلام
نال لیونا یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر کے اندر بیمار بھی شفا یاب تھی ویلے یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ ذکر مردے تو کر دیتا وجہ نا اگر عیسیٰ علیہ السلام ہونا تو مردہ کوئی رب دا ذکر کر دے بلند میں وہ کوئی زندہ کر چھوڑے یہ تو محبوب مصطفیٰ دا ذکر ہے ایک دفعہ اپنے سبحان اللہ جدوں بھی محفل آقا دے سجدے فلک تو قد سے پکار دینے جدوں بھی محفل آقا دے سجدے فلک تو قد سے پکار دینے کیا اے بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ بزور دائے بخش گئے جنا زبانہ تے ترانہ بزور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ بزور دائے قسم خدا میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے علی دے بچیاں تو میں جد بھی منگیا ہے علی دے بچیاں تو میں جد بھی منگیا ہے سوچ میری تو ود کے ملیا ہے علی دے بچیاں تو میں جد بھی منگیا ہے سوچ میری سہیل گنا سفی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکتا سہیل گنا سفی گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے اگدل دوے رخ زمین تے ایک امب بن دے ایک بکین بن دے ایک زمانے لئی شرم ہوتا ایک زمانے دا نصب العین بن دے ماں جی شرم حیا دی پہ کر ہوئے پھر پتر میں غوث سکلین بن دے جڑا تخت بچاوے او یزید بن دے جڑا دین بچاوے او حسین سہیل گنا سخی گھرانا حضور دائے میں دس نہیں سکتا ایمانی رب لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر اشار فرمائے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا جبرائیل سال بردے در مصطفیٰ دے آونے در علی دے آونے در زہرا دے آونے آکے میں قیدی بھی ہاں میں مسکین بھی ہاں وہ گھرانا لجبال سبھی گھرانا ہے کہ آپ روزے نال افطاری دا سامان بھی پیش خدمت سامنے ہے بابو سائل آنے دروازہ کٹکاوے رب دے نا دا سوال کرے سائل و افطاری دا سامان پیش کرے ایسا سبھی گھرانے اور میرے آقا علیہ السلام نے علماء حضرت علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک ریوار مدینے پاک دی گلی دے اندر بندے پین آپ دے نال آپ دے لکھت جگر نور نظر حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جین ایوی نال بندے پین سائل نے ٹائک انہیں آقا سنے گھرانا بڑا سخی گھرانے پائلہ جپال گھرانے آج پتہ چلے انہیں سخاوت کتنے ہی سخین سال آقا علی میں سوال کرا میں کو منگ میں کو دے سے عطا کرے سے علی پاک نے فرمایا منگ کیا منگ رہے علی پاک نے سمجھا کوئی میرے کو کھانے واسطے منگ سی کچھ میں کو پاور واسطے منگ سی علی پاک نے فرمایا ہاں منگ کیا منگنا چاہے
یہ حسین میں گنے جا علی پاک کو سوال عجیب کی گیا علی پاک پریشان دی گئے اولاد لے بیٹے اجگر کر کوئی اولاد منگے کہنا نہیں سو اتنی سخاوت نہ کرے سو لیکن علی پاک نہ او کرانے سخیاں نہ کرانے علی پاک نے سنا پریشان دی گئے کیونکہ سارے ایک ہر دی ریتے سخی کرانے کے سال کو خالی نہیں بلایا اجا کر ایک سال کو خالی بلو سری کرانے دے حرف آگئے علی پاک گھر دے اندر گئے پریشانی دے عالم دے اندر بیٹھن سیدہ کائنات مخدوم کائنات لقد جگر حضور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا نے نٹھا علی پاک پریشان آدھے آدھے علی پریشان کیوں ہے علی پاک نے عرض کیا اے فاطمہ سائل نے سوال کیا او سوال کیا کہ حسین میں گنے حسین کو منگے سے حضرت فاطمہ الزہرا نے جس ٹائم سنا آپ نے فرمایا علی بس یہ سوال کیتے سے حضرت سیدہ کائنات مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا پردے دی چادر دی تطہیر دیوار سا اندر گئین حسن پاک دی باک کو کلائی کو پکڑ دے آدھے علی پاک دے حوالے کر دے فرمینین اے علی حسین تیرے طرفو حسن میرے طرفو سائل کو پیش حسین اپنے طرف سائل کو جرے حسن میرے طرف جرے بل میں کیوں نہ کہ میں ترس نہیں سکتا سہیل گرنا سخی گھرانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جل تکنا میں نوٹ لگ دے اے دیوانہ حضور دائے اللہ رب العزت پاک بارکہ تو آخر رب العزت حضور پاک میں شان کو حضور پاک کے مقام کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین جن حضرات سنتا کرنے فرمائے اپنے سنتوں کو قائم